آمین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ کو دوبارہ پڑھیں گے ہم، اس لیے کہ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھی ہے۔ سورۃ البقرہ، سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ سورت بمعنی بلند کے، اور ایک سورت دوسری سورتوں سے کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے۔ یا سورت بمعنی فصیل یعنی شہر پناہ کے، سور البلد کہتے ہیں شہر کے دیواروں کو، جس کی وجہ سے شہر کا احاطہ ہو رہتا ہے اور یہ دوسرے شہروں سے الگ ہو رہتا ہے۔ سورہ بقرہ کو بقرہ اسی کہتے ہیں کہ اس کے اندر گائے کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر ہے، اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہے تو اس کو سورہ الف لام میم بھی بولتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ حروف کے ابتدا سے اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے اندر جس واقعہ کا ذکر ہوتا ہے یا کسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہی اس کا نام پڑ جاتا ہے، تو اس کا نام ہے سورہ بقرہ، اس لیے کہ اس کے اندر گائے کا ذکر ہے۔ نہیں بھائی بابا شور آ رہا ہے۔ یہ سورت جو ہے سورہ بقرہ مدنی ہے۔ سورہ بقرہ کیا ہے؟ مدنی ہے، اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی کوئی سورت ہے، بڑی سورت، تو وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 اوامر ہے۔ 1000 اوامر، اوامر جمع ہے امر کی، امر بمعنی حکم کے، امر بمعنی حکم کے، 1000 امر ہے یعنی اوامر ہے۔ اس میں آپ کو حکم دیا گیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تقریباً 1000۔ اسی طرح 1000 نواہی ہے، 1000 نواہی ہے۔ نواہی نہیں کی جمع ہے، نہیں کہتے ہیں مت کرو، نہیں کا معنی کیا ہے؟ مت کرو۔ تو 1000 نواہی یعنی 1000 مرتبہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ مت کرو مت کرو مت کرو مت کرو مت کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے 1000 اخبار خبریں ہیں، 1000 خبریں ہیں۔ آپ کو بات بتائے گی، اس کو کہتے ہیں خبر، اخبار خبر کی جمع ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور 15 مثالیں ہیں، 15 مثالیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر جنات اور جن بوت، ڈرانے دھمکانے، خوفزدہ اور پریشان کن مخلوقات داخل نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور کوئی گھر قبرستان کے زمرے میں اس وقت آتا ہے کہ جب اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اسے آپ قبرستان جاتے ہو تو قبرستان میں اللہ رب العزت کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، بس ویران ایک بیابان جنگل نما، لوگ آرام سے سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ تو آپ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آپ کے گھر اللہ رب العزت بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ بقرہ کے اندر
4 چیزیں ہیں، سورہ بقرہ کا خلاصہ 4 چیزیں اس کے اندر ہے: توحید، رسالت، توحید، رسالت، صحیح نہیں، اور اسی طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، 4 چیزیں: توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. کل آپ کے سامنے میں نے وضاحت کر دی تھی. توحید اللہ کی وحدانیت، رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اور جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور انفاق فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا. الف لام میم سے لے کے ولما جاءکم کتاب من عند اللہ 100 نمبر آیات تک، یعنی 100 آیتوں تک، اس میں پہلا ذکر ہے توحید کا. الف لام میم سے 100 آیات تک، الف لام میم سے 100 آیات تک اس میں توحید کا ذکر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جو رسالت کا ہے وہ 100 آیت سے لے کے وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہاں تک یہ دوسرا حصہ ہے. سیقولو پارے میں ہے نا وَلَيْسَ الْبِرُّ، ہاں وہاں تک اس کا دوسرا حصہ ہے، رسالت کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ اور وَلَيْسَ الْبِرَّ سے لے کے 254 آیت تک، 254 آیت تک یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اس میں انفاق کا ذکر ہے. اس کا ذکر ہے انفاق کا. اور 254 سے لے کے آخر سورت تک اس کے اندر جہاد کا ذکر ہے. اس کے اندر کس کا ذکر ہے؟ جہاد کا. پورے سورت کا خلاصہ ہوا نہیں ہوا؟ الف لام میم سے لے کے 100 آیت تک، الف لام میم سے لے کے 100 آیت تک کس کا ذکر ہے؟ توحید کا. اور 100 آیت سے لے کے وَلَيْسَ الْبِرَّ یہاں تک کس کا ذکر ہے؟ رسالت کا. وَلَيْسَ الْبِرَّ سے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا 254 آیت تک اس میں کس کا ذکر ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کا. اور 254 سے لے کے آخر سورت تک اس کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. پورے سورت کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا؟ توحید، رسالت، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ. آیا سمجھ میں؟ توحید، رسالت، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ. الف لام میم اللہ اعلم بمرادی، اللہ رب العزت ہی اس کا معنی مراد جانتے ہیں. اللہ رب العزت اس کا معنی مراد جانتے ہیں. حروف مقطعات کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ پڑے جاتے ہیں. الف لام میم یہ کٹے ہوتے ہیں. اس طریقے سے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سکون کے ساتھ ہے. الف لام میم ایسے پڑھنا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب اس کتاب میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین رہنما ہے پرہیزگاروں کے لیے، رہنما ہے ہدایت ہے. للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، مغیبات پر ایمان رکھتے.
غیب پوشیدہ چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے، حواس خمسہ ظاہرہ کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ حواس خمسہ ظاہرہ، حواس خمسہ ظاہرہ، حواس یعنی حس والے چیزیں، خمسہ پانچ، ظاہرہ جو نظر آنے والی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ کان ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، آنکھ ہے، صحیح نہیں، یہ کیا ہے؟ حواس خمسہ ظاہرہ میں سے ایک آنکھ ہے، ناک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ آنکھ، کان، ناک، زبان، صحیح جی، اور جسم کے ساتھ کوئی چیز لگ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ۔ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے دیکھتے، کسی چیز کو سنتے ہیں تو کانوں سے سن لیتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی کسی چیز کو سونگھ لیتے ہیں تو تب بھی اندازہ کر سکتے ہیں کیا چیز ہے، یا کسی چیز کو چکھ لیتے ہیں، زبان پر رکھ لیتے ہیں، یا جناب آپ کے جسم کے ساتھ کوئی چیز لگ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ یہ حواس خمسہ ظاہرہ۔ اس کے علاوہ جو چیزیں وہ ساری کی ساری غائب ہیں، اس کو مغیبات میں شمار کرتے ہیں۔ تو غیب کے اوپر ایمان، اس کے اوپر ایمان، ایمانداروں کا ذکر ہے سب سے پہلے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، ایمان لاتے ہیں مغیبات پر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمانداروں کا اوصاف ذکر فرما رہے، پہلا وصف کہ بن دے کے ایمان لائے، دوسرا وصف یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، تیسرا وصف وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے۔ یہ مسلمانوں کی صفات ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا، جو تیرے اوپر نازل کیا گیا، قرآن کریم۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ان کو یقین ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، وہی لوگ، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ مکمل کامیاب ہیں۔ یہاں تک ذکر ہوا ایمانداروں کا، اب اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کافروں کا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائے یا آپ ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، ڈرائے نہ ڈرائے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان الذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں، آپ ان کو ڈرائے نہ ڈرائے ایمان نہیں لاتے، جبکہ بہت سارے کافر تو ایسے بھی ہیں کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، ایمان لے کر آئے، اور یہاں مطلقاً تمام کے تمام کفار کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً کافر لوگ، وہ کافر لوگ، کون سے کافر لوگ؟ وہ کافر لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ ڈرائے نہ ڈرائے ایمان نہیں لاتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کافر ایمان لائے نہیں لائے۔ تو کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد کون سے؟ ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے لوگ، وہ ایمان نہیں لائے۔ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب اور ان کے مانند کے لوگ، وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ باقی جناب کافر، ان کو اگر دعوت دی جاتی ہے اور ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ پاک ان کو توفیق دیتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیے یہاں قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کا آپریشن ہوتا ہے، لیکن کسی کے دل کے اوپر مہر تو نہیں لگا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے ان کے دل کے اوپر مہر لگایا ہے، لیکن مہر تو ہوتا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب وہ مہر نہیں ہوتا جو آپ کو نظر آتا ہے، اس سے مراد عقلی چیز ہے۔ کون سی چیز ہے؟ عقلی چیز ہے، معنوی چیز ہے، پوشیدہ چیز ہے، وہ نظر کسی کو نہیں آتی۔ جیسے اللہ پاک نے آپ کا نظام بنایا نا، اب آپ پہ روح سرایت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، لیکن روح کوئی انسان دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے ہی آپ کا دماغ ہے، ایک تو آپ کی دماغ کا بناوٹ ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے، وہ تو ڈاکٹر حضرات دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس دماغ کے اندر جو دماغ ہے، روح، وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ایکس رے پہ ایکسرا کرو اور جناب بیماری نظر نہیں آتی، تو وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ روح ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کا گردہ ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے، اور اس کا سارا نظام وہ چلا رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس طرح گردہ بنائے تو وہ سارا نظام نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ جناب اللہ پاک نے اس کے اندر ایک عقل، ایک روح بنا رکھی ہے، اور انسان کا بنا ہوا کچھ عرصے تک چل سکتا ہے، زیادہ دیر نہیں۔ تو یہ ایک معنوی چیز ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی۔